السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ہفتم کی طالبات، امید یہ ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں الدرس الرابع کے بقیہ حصے کے ساتھ۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے الدرس الرابع کے آغاز میں یہ بات پڑھی تھی کہ اسم کو 3 اقسام پر تقسیم کیا جا سکتا ہے: باعتبار جنس، باعتبار عدد، اور باعتبار متعین اور غیر متعین۔ یعنی اسم کی جو تقسیمات ہیں وہ 3 طرح کی ہو گئی کہ اسم کو مذکر اور مؤنث ہونے کی حیثیت سے بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے، اور عدد کی حیثیت سے بھی، اور خاص اور عام ہونے کی حیثیت سے بھی۔ ٹھیک ہے، اس سے پچھلی کلاس میں ہم نے اسم کی تقسیم باعتبار مذکر اور مؤنث یعنی جنس کے اعتبار سے اس کی تقسیم کی تفصیل پڑھی تھی، اور اسی کے مطابق آپ نے اپنا کام بھی کیا تھا۔ آج ہم اسم کی دوسری تقسیم یعنی باعتبار عدد۔ عدد آپ کو معلوم ہے کسے کہتے ہیں؟ 1 2 3 4، ٹھیک ہے، یہ عدد کہلاتا ہے۔ تو اسم عدد کے اعتبار سے اسم کو کتنی صورتوں پر تقسیم کیا گیا ہے، اسی بات سے ہمارے سبق کا آغاز ہوتا ہے۔ تو واضح رہے کہ عدد کے اعتبار سے اسم 3 طرح کا ہوتا ہے: مفرد، تثنیہ، جمع۔ کتنی طرح کا ہوتا ہے؟ 3 طرح کا: مفرد، تثنیہ، جمع۔ کوئی بھی اسم یا تو مفرد ہوگا، یا تو تثنیہ ہوگا، اور یا پھر جمع ہوگا۔ مفرد کسے کہتے ہیں؟ یعنی واحد، ٹھیک ہے، ایک چیز کے بارے میں بتائے یا ایک شخص کے بارے میں بتائے، یعنی ایک پر دلالت کرے، کسی ایک چیز کو بتائے۔ ٹھیک ہے، جیسے ہمارے سامنے مثال ہے رجل۔ رجل کا مطلب ہے ایک آدمی۔ اب رجل کیا ہے؟ اسم ہے، ناؤن ہے، اور یہ کتنے آدمیوں کو بتا رہا ہے؟ صرف ایک آدمی کو، یعنی سنگولر۔ ٹھیک ہے، سنگولر ناؤن، اسم مفرد۔ اور دوسری قسم عدد کے اعتبار سے اسم کی تثنیہ۔ تثنیہ کسے کہتے ہیں؟ تثنیہ کہتے ہیں جو 2 پر دلالت کرے۔ ٹھیک ہے، عربی زبان میں 2 کے لیے الگ سے اسم استعمال ہوتا ہے، جیسے انگریزی میں آپ دیکھتے ہیں سنگولر، پلیورل، اسی طرح اردو میں ہوتا ہے واحد، جمع۔ لیکن عربی میں خصوصی طور پر تثنیہ کے لیے، ڈوئل کے لیے الگ سے اسم استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور وہ کیا کہلاتا ہے؟ تثنیہ، اسم تثنیہ۔ تثنیہ 2 پر دلالت کرتا ہے، 2 افراد، 2 چیزوں کو بتاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے رجلانی 2 آدمی، کتابانی 2 کتابیں۔ ٹھیک ہے، تو خاص طور پر ذہن میں رکھیے گا کہ عربی میں تثنیہ یعنی 2 کے لیے الگ سے اسم استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، عدد کے اعتبار سے اسم کی تیسری قسم کیا ہے؟ جمع۔ ٹھیک ہے، کیا ہے؟ جمع یعنی پلیورل۔ رجال، ایک آدمی نہیں اور 2 بھی نہیں، بلکہ بہت سارے آدمی، یعنی 2 سے زیادہ جتنے بھی ہوں گے اس کے لیے کیا استعمال ہوگا؟ رجال، اور رجال کیا ہے؟ جمع۔ اسی طرح کتب بھی کیا ہے؟ بہت ساری کتابیں، یعنی یہ بھی کیا ہے؟ جمع۔ اب آپ دیکھیں، کتاب مفرد یعنی سنگولر ہوا، اور اسی کا تثنیہ یعنی اسی کا ڈوئل کتابانی، ٹھیک ہے، اور اسی کا جمع کتب پلیورل۔ ٹھیک ہے، تو خلاصہ اس پوری بات کا آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ مفرد 1 کے لیے استعمال ہوتا ہے، تثنیہ 2 کے لیے، اور جمع بہت ساروں کے لیے، یعنی 2 سے زیادہ جتنے بھی ہوں گے ان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔
یہ ہو گئی ہماری اسم کی دوسری تقسیم کی تفصیل۔ اس کے بعد آتے ہیں ہم اس بات کی طرف کہ ہمیں مفرد سے یعنی سنگولر سے ڈوول بنانے کے لیے، مفرد سے تثنیہ بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے، کیسے بنائیں گے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ مفرد سے تثنیہ بنانا ہے؟ کیا ہم بنا سکتے ہیں اسے؟ جی بہت آسان ہے۔ کسی بھی مفرد اسم کو تثنیہ بنانے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ اس پر الف نون کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ جیسے ہمارے پاس مثال ہے کتابن، اور اسی کتابن کے ساتھ اگر ہم پلس کریں گے الف نون، ٹھیک ہے، الف نون کو اگر جب اس کے ساتھ لکھیں گے، جمع کریں گے، تو یہ کیا بن جائے گا؟ کتابانی۔ تو یہ کیا بن گیا؟ تثنیہ۔ اس طرح بہت ساری مثالیں آپ خود سے بھی بنا سکتے ہیں۔ اور قراستن کے ساتھ الف نون کو جمع کیا تو کیا بن گیا؟ قراستانی، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح آپ مفرد سے تثنیہ بنا سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں جمع کی طرف۔ جمع بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے کہ جمع بنانے کے لیے، اچھا یہاں پر یہ بات ہے یاد رکھیے گا کہ ہر مفرد اسم ایسا نہیں ہے کہ جس کی جمع اسی قاعدے سے بنے گی، ٹھیک ہے، لیکن اکثر اسم ایسے ہی ہیں جن کی جمع اس طرح سے بنے گی۔ کیسے بنے گی؟ جیسے کہ تثنیہ کو ہم نے الف نون کے اضافے سے بنایا، اور یہاں پر ہم نے جمع کو کیا کیا؟ اگر ہم جمع مذکر بنائیں گے، یعنی کسی مذکر اسم کی جمع بنائیں گے، تو اس کے ساتھ جیسے مسلمن ہمارے پاس کیا ہے؟ مذکر ہے۔ اب ہمیں اس کی جمع بنانی ہے، تو ہم اس کی جمع کیسے بنائیں گے؟ واو نون کے اضافے کے ساتھ۔ اوپر تثنیہ میں ہم الف نون کا اضافہ کرتے ہیں تو تثنیہ بن جاتا ہے، اور یہاں پر ہم کس کا اضافہ کریں گے؟ واو نون کا۔ واضح رہے کہ یہ جمع کون سی ہے؟ جمع مذکر، یعنی جب ہم مذکر کی جمع بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم کسی مؤنث کی جمع بنا رہے ہیں تو وہ کیسے بنے گی؟ الف تا کے اضافے سے۔ کیسے بنے گی؟ الف تا کے اضافے سے۔ جیسے ہمارے پاس ہے مسلمتن، ٹھیک ہے، الف تا کا ہم نے گول تا کو ہم نے ہٹا دیا جو کہ واحد مؤنث کی علامت ہے، ہم نے اس پر الف تا کا اضافہ کیا تو یہ کیا بن گیا؟ مسلماتن۔ اسی طرح مؤمنتن سے مؤمناتن، ٹھیک ہے، طالبتن سے طالباتن، بہت ساری جمع آپ بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، پھر ابتدا سے یاد کیجئے کہ ہم نے اسم کی 2 تقسیمات اس سے پہلے پڑھ لیں اور ان کی تفصیلات بھی پڑھ لیں۔ اسم کی پہلی تقسیم باعتبار جنس مذکر و مؤنث، اسم کی دوسری تقسیم باعتبار عدد مفرد، تثنیہ اور جمع، اور اب ہمارے اسم کی تیسری تقسیم ہے باعتبار معرفہ اور نکرہ، یعنی خاص اور عام اسم۔ آپ کو معلوم ہے کہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے معرفہ اور نکرہ، ٹھیک ہے، اور اسی طرح انگریزی میں بھی استعمال ہوتا ہے کامن ناؤن، پراپر ناؤن، ٹھیک ہے۔ بالکل اسی طرح عربی میں بھی جو ناؤن استعمال ہوتے ہیں، جو اسم استعمال ہوتے ہیں، تو ان میں یہ خاصیت ہوتی ہے یا تو وہ خاص ہوں گے اور یا پھر وہ عام ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو کسی بھی عام اسم کو، ٹھیک ہے، کامن ناؤن کو کیا کہا جاتا ہے؟ نکرہ۔ کیا کہا جاتا ہے؟ نکرہ۔ اور کسی بھی خاص اسم کو جو کسی خاص چیز پر دلالت کرے، کسی خاص فرد پر دلالت کرے، تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ معرفہ۔ نکرہ کی مثال آپ کے سامنے ہے، جیسے کتابن، ہم کسی بھی کتاب کو کتاب کہہ سکتے ہیں، یعنی کتابن ہم کسی بھی کتاب کو کہہ سکتے ہیں، اور اگر ہم اس کو خاص کسی کتاب کے لیے کہنا چاہیں گے کتاب کو، تو ہم کیا کہیں گے؟ الکتاب، یعنی کتاب کے لفظ کے ساتھ ہم کیا اضافہ کر دیں گے؟ الف لام۔ تو الف لام کے اضافے سے یہ کامن ناؤن سے پراپر یعنی نکرہ سے معرفہ بن جائے گا، اور اگر یہ فقط تنوین کے ساتھ لکھا جائے جیسے کتابن، تو یہ پھر نکرہ ہوگا۔ اسی طرح عربی کا کوئی بھی اسم
قلم، قراصۃ، مسطرۃ، اگر تنوین کے ساتھ استعمال ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ نکرہ ہے یعنی کامن ناؤن ہے، اور اگر ہمیں اس کو معرفہ بنانا ہے، پراپر ناؤن بنانا ہے، تو ہم اس کو الف لام کے اضافے کے ساتھ معرفہ یعنی پراپر ناؤن بنا سکتے ہیں، اور اس صورت میں ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ الکتاب، خاص کتاب، مخصوص کتاب، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، جب آپ نے نکرہ میں ہی اتنی تفصیل پڑھ لی تو معرفہ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ معرفہ کسے کہتے ہیں؟ جو کسی خاص فرد، خاص شخص، خاص چیز پر دلالت کرے، جیسے خالد۔ اب خالد جو ہے ہر لڑکے کا نام خالد نہیں ہوتا، بلکہ خالد کسی خاص لڑکے کا نام ہے، اور کسی خاص لڑکے کا نام ہونے کی وجہ سے ہی یہ معرفہ ہے یعنی پراپر ناؤن ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح سے اگر ہم مؤنث کی مثال لیں جیسے عائشہ، فاطمہ، زینب، تو یہ بھی کیا ہیں؟ خاص نام ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایک تو یہ نام خاص کسی فرد کے ساتھ ہونے کی وجہ سے خاص ہو گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو نکرہ کی تفصیل میں بتایا کہ اگر ہم کسی نکرہ اسم کو یعنی کسی کامن ناؤن کو پراپر بنائیں گے، اگر نکرہ کو معرفہ بنائیں گے تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے؟ جب الف لام آ جائے گا کسی بھی اسم پر تو وہ بھی خاص کے لیے استعمال ہوگا، ٹھیک ہے؟ اسی کے ساتھ ہی ہمارے درس کی تکمیل ہوئی۔ انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے آئندہ، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔